بسم اللہ الرحمن الرحیم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی ان رحمت بری گھڑیوں میں سوالات و جوابات کی نشست میں چند سوالوں کے جواب لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جو سب سے پہلے جو سوال اپنے احباب کی طرف سے جو پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے اس کے روزے کا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ کوئی چیز کھا یا پی لیتا ہے بھولے سے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا روزہ نہ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کھانے اور پینے کے عمل میں اس کا اپنی مرضی اور روزے دار کی رضا اور ارادہ شامل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی فہو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کہ اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی لیتا ہے کوئی چیز تو فرمایا فہو صائم، وہ روزے دار ہے۔ بھول کر کھاتا ہے تو روزے دار ہے، یا پیتا ہے تو روزے دار ہے، کیوں؟ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے بھول کر کھا پی لینے کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے روزے کو مکمل کرو کیونکہ تمہیں اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے۔ جمہور فقہاء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی بندہ بھولے سے کوئی چیز کھا یا پی لے تو وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ اس کھانے اور پینے کو اللہ کی طرف سے میزبانی تصور کرے اور اپنا روزہ مکمل کرے۔ ہاں، اگر اس کو دوران اس کھانے اور پینے کے یاد آ جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو اس وقت اگر اس کے حلق میں کوئی پانی کا قطرہ منہ میں یا کوئی نوالا ہے تو اس کو پھر نگلے گا نہیں بلکہ باہر نکال دے گا اور اپنے روزے کو مکمل کرے گا۔ جی، دوسرا سوال جو موصول ہوا ہے وہ روزے کے حوالے سے ہی ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی حاضر ہے۔ جی، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ انجیکشن اس کی مسلز میں لگے، یعنی اس کے گوشت میں لگے یا اس کی وین کے اندر لگے، وہ جس جگہ بھی انجیکشن لگے روزے کی حالت میں انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ جو دوا ہے وہ ڈائریکٹ انسان کے معدے تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ کیوں؟ اگر منہ، ناک اور جو کان ہے ان راستوں سے دوا ڈائریکٹ اگر کسی بھی ان سوراخوں سے معدے تک دوا جائے تو پھر روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن انجیکشن یا جس طرح شوگر کے مریض انسولین لگواتے ہیں تو انسولین لگوانا بھی جائز ہے اور مریض کے لیے انجیکشن لگوانا بھی جائز ہے۔ وما توفیقی الا باللہ واللہ اعلم ورسولہ۔ جی، تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے موصول ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں خون دینے کا کیا حکم ہے؟ تو روزے کی حالت میں خون دینے کا حکم، جی اس پہ بھی فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کے لیے دیا جائے یا خون کسی مریض کو دیا جائے، اس کے لیے روزے کی حالت میں خون دینا جائز ہے۔ ہاں، اگر خون دینے سے اتنی کمزوری ہو جائے کہ روزہ مکمل کرنے کی طاقت نہ رہے، سکت نہ رہے، ہمت نہ رہے اور کمزوری زیادہ ہو جائے تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں خون دینا جو ہے یہ ایسی حالت میں خون دینا مکروہ ہے، شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ روزہ بہرحال پھر بھی اس کا مکمل ہو جائے گا، تو روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کے لیے دینا۔ اور اگر اسی کے ضمن میں ایک سوال ہے کہ اگر خون دینے سے پہلے کوئی بندہ روزہ توڑ دیتا ہے کہ میں نے تو خون دینا ہے ایمرجنسی میں،
تو پھر میرے سے برداشت نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اگر کوئی روزے کی حالت میں کسی کو خون دینے سے پہلے، خون اس کو بلڈ ڈونیشن سے پہلے، عطیہ دینے سے پہلے اگر وہ روزہ اپنا توڑ دیتا ہے، کوئی چیز کھا پی لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے اس طرح کیا تو اس پہ قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ قضا کہ رمضان المبارک کے بعد وہ ایک روزہ رکھے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے، غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ تو یہ اس کو کفارہ اور قضا دونوں صورتیں جو ہے وہ لازم ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کریم کے فضل سے، اللہ کریم روزے کی کیفیت میں، روزے کی حالت میں رب تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے مسائل، آپ کے معاملات کے اندر خیر کا کیفیت عطا فرمائے۔ سحری کے حوالے سے ایک سوال کیا جاتا ہے، چوتھا سوال جو موصول ہوا ہے کہ کیا سحری کھائے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی اللہ اس کے رسول کی توفیق سے حاضر ہے کہ ویسے تو سحری کھانا جو ہے وہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا حکم بھی بڑی تاکید سے آیا ہے۔ سحری کی برکتیں بے شمار ہیں، سحری کی جو ہے وہ فضیلت بے شمار ہے، اور سحری کرنے کا، سحری کا اہتمام کرنے کا احادیث مبارکہ میں تاکیداً حکم وارد ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پہ سحری نہیں کر پاتا، وہ سحری کے وقت پہ اس کو جاگ نہیں آتی، اس کو نیند سے بیدار نہیں ہو سکتا، اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے جب کوئی اس کو عذر بن جاتا ہے کہ وہ سحری نہیں کر پاتا، تو وہ بغیر سحری کھائے ہی روزے کی اگر نیت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے روزے کو مکمل فرما دے گا، اور اس کا روزہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک سوال روزے کے حوالے سے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنا، یہ جو ہم ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، پیسٹ لگا کے دانتوں کو صاف کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ٹوتھ پیسٹ سے اور ٹوتھ برش سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی برش کرتا ہے یا ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے اور انتہائی احتیاط سے کرتا ہے کہ پیسٹ کا کوئی ذرہ یا پیسٹ کا جو ذائقہ ہے وہ اس کو گلے سے نیچے محسوس نہیں ہونے دیتا، اور بڑی احتیاط سے اگر کوئی ٹوتھ برش کرتا ہے تو اس کے ٹوتھ برش کرنے سے اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ جو ہے